الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین وصحابہ طیبین طاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافدین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، فرعون ایک ایسا بدبخت شخص تھا جس نے زمین میں فساد کیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو شیعہ بنا دیا. سورۃ القصص آیت نمبر 4. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ فرعون سیاہ لباس پہنتا تھا اور اپنے پیروکاروں کو بھی سیاہ لباس پہننے کا حکم دیتا تھا. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں بیان فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق ڈالی اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے اور کل قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس بارے میں ان کو خبر دے گا. تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ شیعہ فرعون کے پیروکار ہیں اور فرعون کی بات کو ماننے والے ہیں. تو سیاہ لباس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فریق مخالف کے مصادر سے بہت ساری روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیاہ لباس فرعون کا لباس ہے اور اسی طرح اہل جہنم کا لباس ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے اس کو منع فرمایا اور ناپسند کیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے بعد فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق فریق مخالف کے ائمہ نے بھی اس لباس کو ناپسند سمجھا اور اس لباس کو فرعون کا لباس اور اس لباس کو اہل جہنم کا لباس کہا کرتے تھے. جیسے یہ میرے سامنے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب، جس کتاب کا نام الکافی، فریق مخالف کی معتبر اور بنیادی اور اصولی کتاب ہے، جس کتاب کا نام الکافی الشیخ کلینی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 449 پر مکمل باب موجود ہے. باب لبس السواد، سیاہ لباس پہننے کے بارے میں باب ہے. الکافی الشیخ کلینی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 449 پر یہ روایت موجود ہے اور مکمل باب موجود ہے کہ سیاہ لباس پہننا کیسے ہے. آپ کے سامنے ہم اس کی روایات کو واضح کرتے ہیں اور کھولتے ہیں کہ اس میں امام نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے جس لباس کو ناجائز اور مکروہ سمجھا ہے وہ ایک سیاہ لباس ہے. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 449 ہے، الکافی الشیخ کلینی جلد نمبر 6، باب لبس السواد، سیاہ لباس پہننے کے بارے میں باب ہے. عدۃ من اصحابنا، ہمارے چند ساتھیوں نے اس روایت کو نقل کیا. عن احمد بن ابی عبداللہ عن بعض اصحابہ رفعہ، اس روایت کو مرفوع بیان کیا ہے. یعنی فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق یہ مرفوع روایت سے صحیح صریح غیر مارد مرفوع روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ سیاہ لباس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ ناپسند کرتے تھے اور فرعون کا لباس ہے اور جہنمیوں کا لباس ہے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یکرہ السواد، ناپسند سمجھتے تھے سیاہ لباس کو، الا فی ثلاثۃ، مگر 3 چیزوں میں، الخف والعمامہ والقصاء، موزے اور پگڑی اور چادر. ان 3 چیزوں کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سیاہ لباس پہننا مکروہ سمجھتے تھے. روایت نمبر 1.
اور اس میں دوسری روایت ہے موجود ہے جس روایت میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ کہ بے شک یہ اہل جہنم کا لباس ہے، کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیاہ لباس اہل جہنم کا لباس ہے۔ روایت نمبر 2 ابو علی اشری عن بعض اصحاب عن محمد بن سنان عن حذیفہ بن منصور قال كنت عند ابی عبداللہ، میں امام ابو عبداللہ کے پاس تھا بالحیرہ، حیرہ مقام میں، فاتا رسول ابی جعفر الخلیفہ، ابو جعفر خلیفہ کا قاصد ان کے پاس آیا، یدعوہ، اس نے ان کو بلایا، فدعا بممطر احد الوجیہ اسود والآخر ابیض، تو انہوں نے پہنا تھا لباس، ایک سفید اور ایک سیاہ، ان کے پاس لایا گیا، بس اس کو پہنا۔ ثم قال ابو عبداللہ، پھر کہا ابو عبداللہ نے، امام جعفر صادق نے، خبردار بے شک میں نے اس کو پہنا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے، یعنی امام بھی جہنمی لباس پہنتے تھے۔ کہہ بھی رہے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ فرمائیے یہودیوں کی نشانی ہے جو امام میں پائی جاتی تھی کہ کہتے زبان سے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ اور اس سے آگے دوسری کتابوں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے اور فرعون کا لباس ہے۔ یہ دو حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس سے آگے ہم فریق مخالف کے مذہب کی دوسری کتاب کی طرف چلتے ہیں جس سے ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو، اور فریق مخالف کے مصادر سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ فریق مخالف کے مذہب کی یہ دوسری معتبر کتاب ہے جس کتاب کا نام ملا یحضر الفقی اصول اربع میں ہے، شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251 پر روایت موجود ہے۔ روایت نمبر 766 ہے، وسئل صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا عن الصلاۃ فی القلنسوۃ السوداء، سیاہ رنگ کی ٹوپی میں نماز پڑھنے کے بارے میں، فقال، فرمایا لا تصلوا فیہا، اس میں نماز نہ پڑھو، فإنہا لباس اہل النار، یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ یعنی سیاہ ٹوپی میں فریق مخالف کے مذہب کے اصول کے مطابق نماز پڑھنا ہی درست نہیں ہے۔ روایت نمبر 767 ہے، وقال امیر المومنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ، جو ان سے ان کے ساتھیوں نے سیکھا وہ کیا فرماتے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نے اپنے ساتھیوں کو کیا سکھایا، لا تلبسوا السواد، کہ سیاہ لباس نہ پہنو، فإنہ لباس فرعون، اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے، یہ فرعون کا لباس ہے اور آپ سیاہ لباس بالکل نہ پہنو۔ روایت نمبر 768 ہے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئ السواد الا فی ثلاثۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کو مرفوع سند کے ساتھ جس کو نقل کیا ہے فریق مخالف کے مذہب کے معتبر مصنف شیخ کلینی نے معتبر سند اور مرفوع سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکروہ سمجھتے تھے سیاہ کپڑے کو پہننا سوائے 3 چیزوں سے، پگڑی اور موزے اور چادر، ان کے علاوہ باقی سیاہ لباس پہننا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکروہ سمجھتے تھے۔ یہ فریق مخالف کے مذہب کی دوسری معتبر کتاب ہے، ملا یحضر الفقی الشیخ صدوق۔ یہ فریق مخالف کے مذہب کی تیسری کتاب ہے، وسائل الشیعہ، الحر العامری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 382 پر یہ روایت موجود ہے۔ محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد رفع و مرفوع روایت کی ہے، اس نے اصول کافی والی روایت کو نقل کیا ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال یقرئ السواد الا فی ثلاثۃ، ناپسند سمجھتے تھے سیاہ لباس سوائے 3 چیزوں کے، الخف والعمامہ والکساء، موزہ اور پگڑی
اور چادر، اس کے علاوہ ناپسند سمجھتے تھے۔ ورواہ شیخ بسنادی عن محمد بن یعقوب مثلہ، اور شیخ نے روایت کیا ہے اس کو اسی کی طرح جیسے محمد بن یعقوب نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور اس سے آگے روایت نمبر 5465 اور اس باب کی روایت نمبر 5 ہے۔ محمد بن علی بن حسین قال قال امیر المومنین نے فرمایا فیما علم اصحابہ لا تلبس السواد، کہ سیاہ لباس نہ پہنو، فإنہ لباس فرعون، یہ فرعون کا لباس ہے۔ فریق مخالف کے مذہب کی تیسری کتاب ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مستدرک سفینۃ البحار الشیخ علی النمازی الشہروی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 278 پر یہ روایت موجود ہے۔ الخصال کے حوالے سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ مدمن خمر ولا، اور آگے ارشاد فرمایا ولا شدید الثواب، سخت سیاہ لباس پہننے والا کبھی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ فریق مخالف کے مذہب کی 5ویں کتاب ہے جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ لا تلبس السواد فإنہ لباس فرعون، کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ بحار الانوار ملا باقر مجلسی، جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 248 پر یہ روایت موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس روایت کو بھی پیش کرتے ہیں۔ العلل والخصائل بالاسناد المتقدم عن امیر المومنین، امیر المومنین سے روایت ہے، قال فرمایا لا تلبس السواد، علل کے حوالے سے بھی اس نے بیان کیا ہے، خصائل کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ لا تلبس السواد فإنہ لباس فرعون، کہ تم سیاہ لباس نہ پہنو اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے، منع فرمایا ہے امیر المومنین نے اس چیز سے۔ بحار الانوار علامہ مجلسی، جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 248 پر یہ روایت موجود ہے۔ علل الشرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، الخصائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 پر یہ روایت موجود ہے۔ فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتاب جس کتاب کا نام مستدرک سفینۃ البحار ہے، اس میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ لا تلبس السواد فإنہ لباس فرعون۔ تو فرعون نے جس مذہب کی بنیاد رکھی اور فرعون نے لوگوں کو شیعہ بنانا شروع کیا، تو اسی طرح اس وقت بھی لوگ سیاہ لباس پہنتے تھے اور فرعون کا لباس تھا۔ فرعون اپنے پیروکاروں کو بھی یہی حکم دیتا کہ سیاہ لباس پہنو، اور آج بھی فرعون کے پیروکار اسی طرح سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ لا تلبس السواد فإنہ لباس فرعون، جبکہ ائمہ حضرات ان سے منع کرتے گئے کہ تم یہ سیاہ لباس نہ پہنو، اور بلکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ مستدرک سفینۃ البحار الشیخ علی النمازی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 220 پر یہ روایت موجود ہے۔ لا تلبس السواد وقال لا تلبس السواد فإنہ لباس فرعون، کہ تم سیاہ لباس نہ پہنو اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔
عن جابر الجوفی عن ابی جعفر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی گئی۔ آگے چل کر بیان کرتا ہے وقال لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون، کہ تم سیاہ لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے۔ وسائل الشیعہ الحر العاملی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 383 پر یہ روایت موجود ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں فریق مخالف کی ایک اور کتاب سے بھی اس روایت کو۔ باب کی روایت نمبر 2 ہے اور مجموعہ روایت 5462۔ وعنہم عن احمد بن ابی عبداللہ عن بعض اصحابہ رفع مرفوع پہ روایت کیا ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند سمجھتے تھے سیاہ لباس کو سوائے 3 چیزوں کے، پگڑی، موزہ اور چادر۔ ورواہ الصدوق مرسلا، اور صدوق نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے۔ ورواہ فی العلل والخصال عن ابیہ، علل میں اور خصال میں اس کو نقل کیا ہے اپنے باپ سے، عن محمد ابن یحییٰ عن محمد ابن احمد عن احمد ابن ابی عبداللہ یرفع الی ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کی طرف اس روایت کو مرفوع بیان کیا ہے، اس کی مثل اسی سند کے ساتھ۔ اس سے آگے بیان کرتا ہے روایت نمبر، سند کی روایت نمبر 5 5465۔ محمد بن علی بن حسین قال قال امیر المومنین علیہ السلام فیما علم صحابہ، جو کچھ ان کے اصحاب سے سیکھا گیا، لا تلبسوا السواد، کہ سیاہ لباس نہ پہنو، فإنہ لباس فرعون، یہ فرعون کا لباس ہے۔ علل الشرائع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348، خصائل صفحہ نمبر 148 اور 179 پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر، دیکھیں ہم نے فریق مخالف کے مذہب کی معتبر کتب سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ فرعون کا لباس ہے، سیاہ لباس پہننا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو ناپسند سمجھتے تھے، اور ائمہ جن کو فریق مخالف اپنا امام کہتا ہے وہ بھی اس چیز کو مکروہ، حرام اور ناجائز سمجھتے تھے، جبکہ اس کے باوجود بھی فریق مخالف اس لباس کو پہنتا ہے۔ تو اس سے ہر آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ فرعون کا لباس پہننے والا فرعونی ہوتا ہے، اور جو فرعونی ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور فسادی تھا، اسی طرح یہ مذہب بھی فسادی، اور فرعون کا کام بھی لوگوں کا خون بہانا اور ناحق قتل عام کرنا، اسی طرح اس مذہب کی بنیاد بھی جب فرعون کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے تو اسی طرح یہ مذہب بھی ناحق لوگوں کو قتل کرتا ہے اور ناحق خون بہاتا ہے اور اپنا خون بھی بہاتا ہے۔ جس شخص کو اپنا خون بہانے میں اپنے اوپر ترس نہیں آتا تو اس کو دوسرے لوگوں پر کیا ترس آئے گا؟ تو اس لیے اس مذہب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت سے اور نہ ہی قرآن سے اور نہ ہی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے طریقے سے، بلکہ اس کا فرعون کے طریقے سے تعلق ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے فرعونی مذہب سے محفوظ فرمائے، نرجسی مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔